منظر کمرہ جماعت کا ہے۔ کلاس میں 60 سے زائد طلبہ موجود ہیں۔ استاد بھی پڑھانے کے لیے بورڈ کے پاس آ چکے ہیں، لیکن وہ پڑھا نہیں رہے بلکہ بے چینی کے ساتھ بار بار کلاس روم کے دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وقت گزرتا جا رہا ہے اور استاد کی بے چینی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ استاد حیران تھے کہ ابھی تک وہ کلاس میں کیوں نہیں پہنچا۔ اس نے کبھی غیر حاضری نہیں کی تھی، مگر معلوم نہیں آج کیوں۔ انہی خیالات میں گم استاد نے آخری بار دروازے کی طرف دیکھا تو اپنے دیرینہ شاگرد کو وہاں کھڑے پایا۔ استاد کی بے چینی ختم ہو گئی اور اپنے شاگرد سے پوچھا، آپ کہاں تھے؟ استاد کے لہجے میں ڈانٹ سے زیادہ فکر مندی تھی۔ شاگرد بولا، استاد محترم اگر آپ اجازت دیں تو میں اندر آ کر سارا ماجرا بیان کروں۔ استاد بولے، کیوں نہیں؟ شاگرد اندر آیا۔ استاد نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ ان کے لہجے میں تشویش بھی تھی کیونکہ شاگرد کا حلیہ کافی بگڑا ہوا تھا۔ بالوں میں گرد تھی، ہاتھوں اور آستین پر مٹی اور گارے کے نشانات بھی واضح نظر آ رہے تھے، جبکہ اس کا جوتا بھی خاک آلود تھا۔ چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں نیند کے آثار تھے۔ وہ استاد کے قریب آ کر خاموشی سے سر جھکائے کھڑا ہو گیا اور پھر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ کپ کپاتی آواز کے ساتھ وہ بولا، استاد محترم گزشتہ رات میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ ہم بہن بھائی ساری رات ان کی میت کے پاس بیٹھے درود پاک اور کلمہ شہادت کا ورد کرتے رہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد ان کی تدفین تھی۔ میت اٹھاتے وقت میں اپنی کتابیں بھی ساتھ ہی لے آیا۔ تدفین میں کچھ دیر ہو گئی، جس کی وجہ سے میں کلاس میں تاخیر سے پہنچا۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو میرا انتظار کرنا پڑا۔ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ کبھی ایسا نہ ہو۔ طالب علم کا نام حمید اللہ تھا۔ علم کے ساتھ محبت اور سیکھنے کی یہ تڑپ ہی تھی جس نے انہیں عالمی سطح پر ایک نامور شخصیت بنایا اور پوری دنیا ان کی قابلیت اور کارناموں کی معترف ہو گئی۔ عالم اسلام کے عظیم اسکالر ڈاکٹر حمید اللہ 9 فروری 1908 کو حیدرآباد دکن کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے مدرسہ نظامیہ سے مولوی کامل اور جامعہ عثمانیہ سے BA، MA اور LLB کے امتحانات پاس کیے اور 1932 میں جرمنی کی بون یونیورسٹی سے DPhil کیا۔ ان کی اعلیٰ قابلیت کے باعث انہیں بون یونیورسٹی میں لیکچرر مقرر کیا گیا۔ بعد ازاں وہ پیرس آ گئے جہاں انہوں نے DLED کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر حمید اللہ ایک محقق، مصنف، محدث، فقیہ، سیرت نگار اور استاد کی حیثیت سے پوری زندگی ناقابل فراموش خدمات سر انجام دیں۔ وہ 22 زبانوں کے ماہر تھے۔ انہوں نے مختلف زبانوں میں 450 کتابیں اور 937 علمی مقالے لکھے۔ ان کا ایک شاندار کارنامہ صحیفہ حمام ابن منبہ کی تدوین ہے، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 58 ہجری بمطابق 677 عیسوی میں اپنے شاگردوں کو پڑھانے کے لیے تیار کیا تھا۔ اس عظیم دستاویز کو ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے اس کی تصنیف کے 1300 سال بعد جرمنی میں برلن لائبریری سے دریافت کیا اور شائع کرایا۔ اس دریافت سے بعض لوگوں کا یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا کہ احادیث کی تدوین و تالیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 200 سال بعد ہوئی۔ آپ نے قرآن مجید کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ و تفسیر لکھا، جس کے 20 ایڈیشن شائع ہوئے۔ تعارف اسلام کے نام سے لکھی جانے والی آپ کی کتاب دنیا بھر میں مقبول ہوئی۔ دنیا کی 22 زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ آپ کی تحریروں کی بدولت امریکہ، یورپ اور افریقہ میں اسلام بڑی تیزی سے پھیلا اور ہزاروں افراد دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف عنوانات پر بہاولپور اسلامی یونیورسٹی میں آپ کے خطبات نے بہت مقبولیت حاصل کی، جو خطبات بہاولپور کے عنوان سے شائع ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی زندگی کے عنوان سے ان کی محققانہ تصنیف کو اہل علم کے ہاں قدر
کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 1952 سے 1978 تک ترکی کی مختلف جامعات میں بھی پڑھایا۔ آپ کی قابلیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب 1950 میں پاکستان کا پہلا قانونی مسودہ بن رہا تھا تو اس اہم کام میں آپ سے بھی مدد لی گئی۔ آپ 1946 میں اقوام متحدہ میں ریاست حیدرآباد کے نمائندہ مقرر ہوئے۔ 1948 میں سقوط حیدرآباد اور انڈیا سے ریاست کے جبری الحاق پر سخت دل برداشتہ ہوئے اور جلا وطنی کے دوران حیدرآباد لبریشن سوسائٹی کے نام سے ایک تنظیم بھی بنائی۔ ڈاکٹر حمید اللہ شاندار کامیابیوں اور بھرپور علمی شہرت کے باوجود بھی انکساری کے پیکر تھے۔ یہ ایک تسلیم شدہ بات ہے کہ جو شخص سمندر جتنا وسیع مطالعہ رکھتا ہو تو پھر اس کی اپنی ایک رائے بن جاتی ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کچھ معاملات پر اپنی رائے رکھتے تھے، لیکن جب انہیں معلوم ہوتا کہ دوسرے اہل علم کی دلیل زیادہ مضبوط ہے تو پھر وہ اپنی رائے پر جم نہیں جاتے بلکہ کھلے دل کے ساتھ اس سے رجوع کر لیتے۔ ان کی اسی علمی تواضع نے انہیں ایک اعلیٰ مقام عطا کیا۔ وہ حقیقی معنوں میں ایک عاجز، انکسار اور مخلص انسان تھے اور شہرت و مرتبے سے دور رہتے تھے۔ اس قدر علمی مقام رکھنے کے باوجود بھی اپنے برتن اور کپڑے خود دھوتے تھے۔ اخلاص و قربانی کی انتہا تو یہ تھی کہ جب 1985 میں انہیں پاکستان نے اعلیٰ ترین اعزاز ہلال امتیاز سے نوازا تو اعزاز کے ساتھ ملنے والی 1 کروڑ کی رقم کو انہوں نے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے شعبہ تحقیقات اسلامی کو دے دی۔ وطن سے محبت کی انتہا یہ تھی کہ فرانس کی نیشنلٹی لینے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کی خوش اخلاقی کا ایک واقعہ مشہور ہے۔ ترکی کا ایک رائٹر کہتا ہے کہ 1983 میں مجھے پیرس جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں مجھے ڈاکٹر حمید اللہ کے بارے میں معلوم ہوا۔ میں ان کے اپارٹمنٹ پر پہنچا۔ میں نے دروازے پر دستک دی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر دستک دی لیکن جواب نہیں آیا۔ میں نے دروازے پر ایک تعارفی پرچی لکھی اور پھر جب ایک لمبے سیر و تفریح کے بعد واپس اپنے ہوٹل آیا تو دروازے پر ایک نوٹ منسلک دیکھا۔ لکھا تھا، میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے یاد کیا اور میرے گھر آئے۔ میں اندر موجود تھا لیکن میری سماعت اچھی نہیں ہے اس لیے آپ کی آواز نہ سن سکا۔ براہ کرم میری معذرت قبول فرمائیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ۔ تواضع و خاکساری اور بلند اسلامی اخلاق دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ میں پرچی دیکھتے ہی الٹے قدموں ڈاکٹر صاحب کے پاس واپس پہنچا۔ ملاقات پر ان کے اسلامی افکار و خیالات اور علوم و حقائق کے بحر بے کراں کی موجوں کا سامنا کیا تو لگا کہ اپنی زندگی کے تمام لمحات نچوڑ کر ان کے قدموں میں رکھ دوں۔ اس مینارہ نور کے سائے سے اٹھا تو ساری دنیا اندھیری معلوم ہوتی تھی۔ یہ عظیم علمی اور فکری شخصیت 17 دسمبر 2002 کو امریکی ریاست فلوریڈا میں انتقال کر گئی۔ اب تک آپ کی شخصیت پر 3 کتابیں لکھی جا چکی ہیں جبکہ مختلف مقالے اس کے علاوہ ہیں۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب بظاہر ایک فرد تھے لیکن انہوں نے علم، تحقیق، تصنیف اور تدریس کے میدان میں جو خدمات دی وہ کسی بھی طرح ایک بڑے ادارے سے کم نہیں۔ آپ کے نام پر بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں ایک لائبریری بھی قائم کی جا چکی ہے۔ ڈاکٹر صاحب حقیقی معنوں میں عالم اسلام کے ہیرو ہیں۔ ان جیسی عظیم شخصیات کا تذکرہ ہمارے نصاب تعلیم میں ہونا چاہیے تاکہ ہماری نئی نسل اپنے اسلاف کے تحقیقی کارناموں اور علم کی تڑپ اور طلب سے روشناس ہو اور مصنوعی دنیا کے ہیروؤں کی بجائے حقیقی دنیا کے ان ہیرو کو اپنا آئیڈیل بنائے۔